बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट तारिक सुल्तान। अगर आप इस वीडियो चैनल में पहली दफा आए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एक और दरख्वास्त मैं अपने व्यूअर्स को करूंगा कि जो व्यू करते हैं वीडियो को लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे खास तौर पे दरख्वास्त है कि जब वो इस चैनल की किसी भी वीडियो को व्यू करते हैं तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और आपके जो भी ग्रुप्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप में अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम में अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है या फेसबुक में आपका कोई ग्रुप बना हुआ है, तो उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंच सके इस वीडियो से। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। टॉपिक है डेंजरस साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन पोटैटोज, सब्ज आलू के खतरनाक ज़िमनी असरात। अल्फा सोलानिन और अल्फा चाकोनिन ग्लाइकोएल्कोलाइड्स हैं। ये कुदरती कीड़े मार अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं जो आलू में बनती हैं। रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि अल्फा सोलानिन सेब, बैंगन, चेरी, शिमला मिर्च, टमाटर और शुगर बीट्स में भी पाया जाता है और ये सारी रिपोर्ट तहकीक से भी साबित शुदा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 रिसर्च पेपर्स इसमें शामिल हैं, एक 1993 में इशू हुआ था और एक 1998 में। आर ग्रीन पोटैटोज हार्मलेस और पॉइजनस? सब्ज धब्बों वाले आलू में सोलानिन टॉक्सिन ज्यादा होता है जो खाने की सूरत में हाजमे की अलामत पैदा कर सकता है। इन्हें सही तरीके से तैयार करने से सोलानिन की सतह कम हो सकती है। आलू का सब्ज रंग और कड़वा जायका जो कभी कभार पैदा होता है किसी जहर की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है। दोस्तों, सब्ज आलू में आमतौर पर सोलानिन की मिकदार ज्यादा होती है और इन्हें ज्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। व्हाई पोटैटोज टर्न ग्रीन? आलू सब्ज क्यों हो जाते हैं? आलू का सब्ज होना एक कुदरती अमल है। जब आलू रोशनी में आते हैं तो क्लोरोफिल पैदा करते हैं जो सब्ज रंग है और बहुत से पौधों और अलजी को उनका रंग देता है। इससे हल्के रंग के छिलके वाले आलू पीले या हल्के भूरे रंग से सब्ज रंग में तब्दील हो जाते हैं। यह अमल गहरे रंग के आलूओं में भी होता है। आप गहरे रंग के आलू के सब्ज होने का पता लगा सकते हैं या नहीं जब आप छिलके के कुछ हिस्से को खुरचाएं और नीचे सब्ज धब्बे चेक करें। क्लोरोफिल पौधों को सूरज से तवानाई हासिल करने की इजाजत भी देता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए तवानाई हासिल कर सकें। इस अमल के जरिए पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्ब्स और ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। वो क्लोरोफिल जो कुछ आलूओं को सब्ज रंग देता है बिल्कुल बेजरर है। ताहम आलू में सब्ज होना एक जहरीले पौधे के मुरक्कब सोलानिन की पैदावार का इशारा भी दे सकता है। आर ग्रीन पोटैटोज हार्मफुल टू ह्यूमंस? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सब्ज आलू इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं? अगर आपको आलू पर सब्ज धब्बे नजर आए तो इसकी आंखों स्प्राउट्स यानी आईज को छीलकर या ग्रीन फ्लैश को काटकर आमतौर पर इसे खाने के लिए महफूज बना देता है। इसका खुलासा यह है, जब आलू रोशनी में आते हैं तो एक जहर पैदा करते हैं जिसे सोलानिन कहते हैं। बहुत ज्यादा मिकदार में सोलानिन इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आलू में सब्ज होना सोलानिन की मुमकिन अलामत है, लेकिन सब्ज आलू को छीलने और तराशने से ज्यादातर जहरीला मादा निकल सकता है। सोलानिन आलू में भी कड़वा जायका पैदा करता है। हाउ मच सोलानिन इज टू मच? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। कितना सोलानिन ज्यादा है? बहुत से ममालिक में ऐसे आलू की फरोख्त को रोकने के कवानीन मौजूद हैं जिनमें सोलानिन और दीगर ग्लाइकोएल्कोलाइड्स की ज्यादा मिकदार हो। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ग्लाइकोएल्कोलाइड्स की मिकदार को 200 से 250 मिलीग्राम फी किलोग्राम खाम आलू में यानी 91 से 113 मिलीग्राम फी पाउंड तक महदूद करती है। कनाडा में भी तकरीबन 200 मिलीग्राम फी किलो 91 मिलीग्राम फी पाउंड की हद है।
جبکہ کچھ یورپی ممالک کی حد 100 ملی گرام فی کلو گرام یعنی 45 ملی گرام فی پاؤنڈ ہے۔ حفاظتی تدابیر کے باوجود آلو میں اگر انہیں غلط طریقے سے ذخیرہ کیا جائے یا خراب ہو جائے تو سولانین کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ بچوں میں بیماری کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں سولانین کھانے سے درجہ ذیل عوامل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسہال، کیا کرنا یعنی وومٹنگ، پیٹ میں درد یعنی ایبڈومینل پین، پسینہ آنا یعنی سویٹنگ اور سر درد یعنی ہیڈ ایک کا ہونا۔ ایک زہریلی خوراک 1 ملی گرام یا اس سے زیادہ سولانین فی کلو گرام جسمانی وزن یعنی 0.5 ملی گرام فی پاؤنڈ سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ اندازے مختلف ہیں، سولانین زہر آلودگی کے شدید کیسز میں شدید علامات اور حتیٰ کہ موت بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تاہم ایسے کیسز انتہائی نایاب ہیں۔ اگر آپ آلو کے سبز حصے چھوڑ دیں اور کڑوے ذائقے والے آلو نہ کھائیں تو بیمار ہونے کا امکان کم ہے۔ از پیلنگ اور بوائلنگ گرین پوٹیٹوز افیکٹو؟ کیا سبز آلو چھیلنا یا ابالنا مؤثر ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ آلو کی کھال میں سولانین کی سطح سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ آلو کو چھیلنا سولانین کو 25 سے 75% تک کم کر سکتا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی آئیز، سپراؤٹس یا آنکھیں اور گرین فلیش کے حصے بھی ہٹا دینے چاہیے کیونکہ ان میں سولانین کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ تاہم آلو کو پکانا جیسے ابالنا، بیکنگ، مائکرو ویو کرنا یا تلنا سولانین کی سطح کو مزید کم کر سکتا ہے۔ How to prevent potatoes from turning green؟ آلو کو سبز ہونے سے کیسے روکا جائے؟ دوستو یہ بہت ہی معلوماتی سوال ہے۔ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ جسمانی نقصان، روشنی کی نمائش اور زیادہ یا کم درجہ حرارت وہ اہم عوامل ہیں جو آلو کو سولانین بنانے کے لیے متحرک یا فعال کرتے ہیں۔ آلو خریدنے سے پہلے ان کا معائنہ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے انہیں نقصان تو نہیں پہنچا یا وہ پہلے ہی سبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ فریج یا ریفریجریٹر آلو کے لیے بہت ٹھنڈا ہے۔ کچھ مطالعات نے تو یہ بھی دکھایا ہے کہ فریج کے درجہ حرارت پر ذخیرہ کرنے کی وجہ سے سولانین کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں عام کچن یا پینٹری طویل مدتی ذخیرہ کرنے کے لیے بہت گرم ہوتی ہے۔ اب اس کا خلاصہ بھی سن لیجئے۔ آلو جن میں سولانین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے عام طور پر گروسری سٹور تک نہیں پہنچتے۔ انہیں کسی ٹھنڈی تاریک جگہ جیسے دراز یا الماری میں غیر شفاف کاغذی تھیلے میں رکھنا انہیں خریداری کے بعد سبز ہونے سے روک سکتا ہے۔ دا باٹم لائن دوستو، اب آپ اصل بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سبز آلو کو احتیاط سے تیار کرنا چاہیے۔ اگرچہ سبز رنگ خود نقصان دہ نہیں ہے لیکن یہ ایک زہریلے مادے کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے جسے سولانین کہا جاتا ہے۔ سبز آلو چھیلنے اور تراشنے سے سولانین کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ اگر آلو مکمل طور پر سبز ہو یا آپ کے آلو کے کھانے کا ذائقہ کڑوا ہو تو اسے پھینک دینا بہتر ہے۔ خریدنے سے پہلے آلو کو سبز ہونے اور نقصان کے لیے چیک کریں اور انہیں ٹھنڈی تاریک جگہ پر رکھیں تاکہ وہ سبز نہ ہو جائیں۔ Why sprouted potatoes may be dangerous to eat؟ sprouted آلو کھانے میں خطرناک کیوں ہو سکتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے آلو کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھیں تاکہ اگنے سے بچا جا سکے اور وہ جتنا ممکن ہو تازہ اور غذائیت بخش رہیں۔ sprouted آلو کھانے سے سولانین کی زہر آلودگی ہو سکتی ہے کیونکہ سپراؤٹس اور سبز حصوں میں اس زہریلے مرکب کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اب اس انفارمیشن کا خلاصہ بھی سن لیجئے۔ گلائکو الکلوائڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو سپراؤٹڈ آلو میں مقدار میں کھانے پر انسانوں میں زہریلے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ حمل کے دوران سپراؤٹڈ آلو کھانے سے پیدائشی نقائص کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ریکارڈڈ ہیومن پوائزننگز دوستو یہ معلومات یعنی انسانی پوائزننگز کے ریکارڈ کیے گئے واقعات یہ آپ کی معلومات میں ایک اچھا اضافہ پیدا ہوگا۔ اس سے آپ کی معلومات میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ 1865 سے 1983 کے درمیان سولانین زہر آلودگی کے تقریباً 2000 انسانی کیسز دستاویز ہوئے تھے۔
جن میں سے زیادہ تر مکمل صحت یاب ہوئے اور 30 اموات ہوئی۔ چونکہ علامات فوڈ پوائزننگ کی طرح ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ سولانین زہریلا پن کے کئی اور بھی غیر تشخیص شدہ کیسز موجود ہوں۔ 1899 میں 56 جرمن فوجی سولانین زہر آلودگی کی وجہ سے بیمار ہو گئے جب انہوں نے فی گرام 0.24 ملی گرام سولانین آلو کھائے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن چند فوجی جزوی طور پر مفلوج اور جانڈس کا شکار ہو گئے۔ 1918 میں ان لوگوں میں سولانین زہر آلودگی کے 41 کیسز تھے جنہوں نے آلو کی خراب فصل کھائی تھی، جس میں 0.43 ملی گرام سولانین فی گرام آلو تھا، اور کوئی اموات ریکارڈ نہیں ہوئی۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ میں 1918 میں آلو میں 0.41 ملی گرام سولانین فی گرام آلو تھا، اور اس کے استعمال کے بعد سولانین زہر کے 61 کیسز ہوئے، جس کے نتیجے میں 5 سالہ بچے کی موت ہوئی۔ دوستو، یہ سارے کے سارے ریکارڈڈ ہیومن پوائزننگز میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا، انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز میں یہ سب باتیں چھپ چکی ہیں۔ 1925 کی ایک کیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 خاندان کے افراد جو سبز آلو کھاتے تھے 2 دن بعد سولانین زہر سے بیمار ہو گئے، جس کے نتیجے میں 45 سالہ ماں اور 16 سالہ بیٹی ہلاک ہو گئی۔ دیگر خاندان کے افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ 1959 کی ایک اور کیس رپورٹ میں ایک برطانوی خاندان کے 4 افراد میں جیکٹ آلو یا جیکٹ پوٹیٹو یا بیکڈ آلو کھانے کے بعد سولانین زہر آلودگی کی علامات ظاہر ہوئی، جن میں فی گرام 0.5 ملی گرام سولانین شامل تھا۔ 1979 میں برطانیہ میں ایک بڑے پیمانے پر سولانین زہر آلودگی کا واقعہ پیش آیا جب ایک بورڈنگ سکول میں 78 نوجوان لڑکوں نے گرمیوں میں غلط طریقے سے ذخیرہ کیے گئے آلو کھانے کے بعد علامات ظاہر کی۔ ان میں سے 17 افراد ہسپتال میں داخل ہوئے، لیکن سب صحت یاب ہو گئے۔ آلوؤں میں فی گرام آلو 0.25 سے 0.3 ملی گرام سولانین پایا گیا۔ 1984 میں کینیڈا میں ایک اور بڑے پیمانے پر زہر آلودگی رپورٹ ہوئی جب 61 اسکول کے بچوں اور اساتذہ نے بیکڈ آلو میں 0.5 ملی گرام فی گرام سولانین استعمال کرنے کے بعد سولانین زہریلا پن کی علامات ظاہر کی۔ بائیوسنتھیسس آف سولانیڈین اینڈ اسپائروسولین گلائکو الکالوئڈز ان پوٹیٹو اینڈ ٹمیٹو۔ دوستو، اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو کیمیکل ری ایکشنز شو کیے گئے ہیں، بس یہ یاد رکھیں کہ اینڈ میں 2 کمپاؤنڈز بنتے ہیں جن کے نام ہیں 9 الفا سولانین جو کہ سولانیڈین بھی کہلاتا ہے، اور 10 الفا چاکونین جو کہ سولانیڈین بھی کہلاتا ہے۔ بلو ایروز کولیسٹرول سے سولانیڈین اور آخر میں الفا سولانین کی طرف منتقلی میں شامل انزائمیٹک مراحل کو ظاہر کرتے ہیں جو اسٹیرول میٹابولک پاتھ وے میں پیچیدہ رد عمل کے نیٹ ورک کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ عمل گلائکو الکالوئڈز کی پیداوار کے لیے لازمی ہے جو پودوں کے دفاع اور ممکنہ پوٹینشیل تھراپیوٹک ایپلیکیشنز میں اپنے کردار کی وجہ سے اہم ہیں۔ بائیوسنتھیٹک پاتھ وے آف الفا سولانین۔ دوستو، یہ الفا سولانین کی بائیوسنتھیسس جو آلو کے اندر ہوتی ہے، وہ جس کمپاؤنڈ سے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کا نام ہے میوالونیٹ۔ یہ فنڈامنٹل پریکرسر ہوتا ہے اس بائیوسنتھیسس کا۔ اس کے بعد مختلف انٹرمیڈیٹس بنتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹس بننے کے بعد ایک سبسٹریٹ کولیسٹرول بنتا ہے۔ سبسٹریٹ کولیسٹرول کی فارمیشن کے بعد سولانیڈین کی سنتھیسس ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب سولانیڈین بن جائے تو اس کے بعد الفا سولانین بنتا ہے۔ الفا سولانین سولانیڈین کی گلائکوسائلیٹڈ فارم ہوتی ہے، اور یہاں پہ بائیوسنتھیسس جو ہے وہ الفا سولانین کی مکمل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس سلائیڈ میں آپ کو میں ایک ریسرچ پیپر دکھا رہا ہوں۔ یہ سولینم نگرم سے متعلق ہے جو کہ بلیک نائٹ شیڈ بھی کہلاتا ہے۔ اس ریسرچ پیپر میں سولینم نگرم جو کہ بلیک نائٹ شیڈ پوائزنس پلانٹ ہوتا ہے، اس کے ٹریڈیشنل یوزز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ بلیک نائٹ شیڈ پلانٹ کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس کو استعمال کیا جاتا ہے سوجن میں یعنی انفلامویشن میں،
इन्फेक्शंस में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो इश्यूज होते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डिजीजेस होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इस प्लांट के तमाम पार्ट्स जिनमें अनराइप बेरीज यानी जो कच्ची बेरीज होती हैं, ये सब मिला करके ये पॉइजनस प्लांट है। ये सब पार्ट्स पॉइजनस होते हैं और उसकी मेन वजह सोलानिन है या और दूसरे ग्लाइको एल्कलॉइड्स जो कि पॉइजनस होते हैं। दोस्तों, ब्लैक नाइटशेड प्लांट जो है इसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि इससे सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है। दोस्तों, अब हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। इस वीडियो से मुतालिक आप अपना फीडबैक भी हमें कमेंट्स की सूरत में जरूर दीजिएगा और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये मुफीद मालूमात आपके अलावा आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों तक भी पहुंच सकें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दोस्तों, आइंदा एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो इंशाल्लाह पेश करूंगा। इस वीडियो के दौरान आप हमारे साथ रहे। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।